السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر خالد ذکی، ذکر ایجوکیشن اکیڈمی میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ روزہ کوئز کی دوسری کڑی میں آپ کا خیر مقدم۔ 1 سے 10 تک سوالات ہم نے اس سے پہلے کر لیے تھے، اب 10 سے 30 تک سوالات کریں گے انشاءاللہ۔ بیسک کوشچنس ہیں بچوں کی، اور جن لوگوں کو بیسک چیزیں ہمارے سب کے لیے ضروری ہے اس طرح کے کوشچنس ہیں۔ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ اس کا لیول اب بڑھایا جا سکتا ہے یا اس کی تشریح میں کوئی کمی رہ گئی ہے، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں میسج کر کے، کمنٹ کر کے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجیے، پسند آئے تو لائک کیجیے، اور اگر اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجیے۔ اپنی آئیڈیاز دیجیے ہمیں، اس طرح سے اس کو اور امپروو کیا جا سکتا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوسری کڑی کا سوال نمبر 11، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کا کیا ترجمہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کا ترجمہ ہے اے اہل ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اے اہل ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے۔ سوال نمبر 11 کا جواب۔ سوال نمبر 12، قرآن روزے کی فرضیت کا کیا مقصد بتاتا ہے؟ قرآن روزے کی فرضیت کا کیا مقصد بتاتا ہے؟ قرآن روزے کی مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سوال نمبر 13، روزہ مسلمانوں کے علاوہ اور کن امتوں پر فرض کیا گیا ہے؟ مسلمانوں کے علاوہ تمام مسلمانوں پر بھی اور پچھلی تمام امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، گرچہ اس کی نوعیت الگ الگ تھی۔ سوال نمبر 14، پچھلی امتوں پر کتنے دنوں کا روزہ فرض تھا؟ امت مسلمہ کے پہلے کتنے دنوں کا روزہ فرض تھا باقی امتوں پر؟ اس کی الگ الگ شکلیں تھیں۔ پورے مہینے کا روزے کا تو تفصیل نہیں ملتی، لیکن اس کی الگ الگ شکلیں تھیں۔ اس لیے سوال نمبر 15، لا تصوموا حتیٰ تروا الہلال کا کیا ترجمہ ہے؟ جب تک چاند نہ دیکھو روزہ نہ رکھو۔ جب تک چاند نہ دیکھو روزہ نہ رکھو، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ سوال نمبر 16، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو کیوں اللہ کا مہینہ کہا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو کیوں اللہ کا مہینہ کہا ہے؟ جواب، رمضان کی فضیلت اور برکت کی وجہ سے۔ رمضان کی فضیلت اور برکت کی وجہ سے، مین جو ہے رمضان کی فضیلت ہے بہت زیادہ، اور اس کی برکت کی وجہ سے۔ سوال نمبر 17، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے صحابہ کرام کو رمضان کی فضیلت بتاتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے رمضان عطا بلغنا رمضان۔ رجب سے یہ دعا کرنا شروع کر دیا، اے اللہ ہمیں رمضان بلغنا رمضان کی دعا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی فضیلت بتاتے تھے اس کی۔ کس نے رمضان کو شہر عظیم اور شہر مبارک کہا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو شہر عظیم اور شہر مبارک کہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو شہر عظیم اور شہر مبارک کہا ہے۔
سوال نمبر 19، رمضان کے مہینے کو کس کا موسم کہا جاتا ہے؟ رمضان کے مہینے کو کس کا موسم کہا جاتا ہے؟ بے شک جواب کیا ہے؟ نیکیوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے اس کو۔ رمضان کو مہینے کو نیکیوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے۔ رمضان میں برائیاں بہت کم ہو جاتی ہے، لوگ جو ہے اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان میں اچھے کام کرنا کیوں آسان ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا جواب کیا ہے؟ کیونکہ پورا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، پورا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور سوال نمبر 21، رمضان میں کس چیز کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 22، رمضان میں کن لوگوں کو قید کر دیا جاتا ہے؟ رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے کن کو؟ سرکش شیاطین کو، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان میں کون سے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں؟ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ بے شک رمضان میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 23 سوال نمبر 24، رمضان میں آسمان سے کس چیز کی بارش ہوتی ہے؟ رمضان میں آسمان سے کس چیز کی بارش ہوتی ہے؟ جواب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کی۔ بے شک اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے رمضان میں، رحمت والا مہینہ ہے یہ اللہ۔ سوال نمبر 25، رمضان کے مہینے میں مومن کی کس چیز میں اضافہ کر دیا جاتا ہے؟ رمضان کے مہینے میں مومن کی کس چیز میں اضافہ کر دیا جاتا ہے؟ جواب کیا ہے؟ رزق میں۔ رمضان کے مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ ہر طرح کا پھل مل جاتا ہے رمضان میں، ہر طرح کی غذائیں میسر ہو جاتی ہے۔ رمضان کی برکت اللہ تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے رمضان۔ سوال نمبر 26، رمضان کی راتوں میں قیام کرنے والوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوشخبری دی؟ رمضان کی راتوں میں قیام کرنے والوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوشخبری دی ہے؟ جواب، ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان میں راتوں میں جو قیام کرنے والے لوگ ان کے پچھلے گناہ۔ سوال نمبر 27، رمضان کو دوسرے مہینوں پر کیا امتیازات ہے؟ رمضان کو دوسرے مہینوں پر کیا امتیاز ہے؟ جواب، یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ نے فرمایا کہ رمضان جو ہے تمام مہینوں کا سردار ہے، شہر مواقعات ہے، شہر مواسات ہے، شہر رحمت ہے، عظیم مہینہ ہے، رحمت والا برکت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے کو کیا قرار دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو 3 عشرے بتائے ہیں۔ پہلے عشرے کو اللہ کے نبی نے رحمت کا عشرہ، اللہ کے نبی نے پہلے عشرے کو رحمت قرار دیا گیا ہے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ دعا کرنا چاہیے پہلے عشرے میں، رحمت کے عشرے میں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ رمضان کا پہلا عشرہ جو عشرہ رحمت ہے، اللہ کے نبی۔ دوسرا، رمضان کے کس عشرے کو مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے؟ رمضان کے کس عشرے کو عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے؟ یعنی مغفرت والا عشرہ، دوسرے عشرے کو عشرہ مغفرت کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، 3 عشرے بتائے اللہ کے نبی۔ سوال نمبر 30، آج کا آخری سوال، رمضان کے تیسرے عشرے کو کیا کہا گیا؟ رمضان کے 3 عشرے فرمایا اللہ نے۔ پہلا عشرہ رحمت 10 دن والا، اس کے بعد کے 10 دن مغفرت، اور اس کے بعد کے مطلب آخری عشرہ تیسرا عشرہ یہ دوزخ سے چھٹکارے والا ہے، آگ سے آزادی۔ اللہ نے فرمایا کہ تیسرے عشرے میں آپ کیا دعا پڑھو؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو کچھ پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کیجئے اور ہائپ بھی کیجئے۔ اللہ حافظ۔